بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ دور در حقیقت فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ شیطان نے اتنے جال بچھا رکھے ہیں کہ ان سے بچ نکلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان پر قائم رہنے والا شخص بہت بڑا مجاہد ہوگا۔ آپ خود سوچئے، جب ہر طرف عریانیت ہو، شاہراہوں پر فحاشی اور بے حیائی ہو، اخباروں اور رسالوں میں غلاظت اور گندگی ہو، ٹی وی اور وی سی آر پر فحش مناظر ہوں، تو بے حیائی کے اس سیلاب میں اپنے ایمان کو بچانے والا شخص مجاہد نہیں تو اور کیا کہلائے گا۔ فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں سب سے مؤثر کردار ان فلموں اور ڈراموں کا ہے۔ ٹی وی اور وی سی آر نے ہر گھر کو سنیما گھر بنا دیا ہے۔ شرفاء کے گھرانے بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں بہت سی خرابیاں اور مفاسد پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی خرابی ان فلموں میں ڈراموں میں جو پائی جاتی ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جنہیں روپیہ پیسہ دے کر خریدا جا سکتا ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو روپیہ پیسہ دے کر نہیں خریدا جا سکتا، وہ ہے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک الصحت والفراغ، نمبر ایک صحت، دوسری فراغت۔ اپنی صحت اور فراغت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے فضول کاموں میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ لوگ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنی زندگی کو فضول کاموں میں ضائع کرتے تھے وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دیجیے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ تو پہلی چیز جو ان فلموں اور ڈراموں سے ضائع ہو رہی ہے وہ وقت ہے، اور دوسری چیز جو ان فلموں، ڈراموں اور ناچ گانوں کے کثرت کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے وہ ہے نئی نسل، نوجوان اور نئے نسل، جو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ فلموں میں دیکھتے ہیں وہی کچھ انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ فلموں میں مار دھاڑ دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ فلموں میں بے تحاشا اسلحے کا استعمال دیکھتے ہیں تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں اسلحے چلانے لگتے ہیں۔ اگر وہ فلموں میں چوری چکاری دیکھتے ہیں تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی وہ واردات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ فلموں میں عشقی معشوقی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اصلی زندگی میں بھی عشق لڑانے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے مجرم ایسے ہیں جنہوں نے گرفتار ہونے کے بعد یہ اقرار کیا کہ ہم نے یہ جرم فلاں فلم دیکھنے کے بعد، ہم نے اس جرم کا منصوبہ فلاں فلم دیکھنے کے بعد بنایا تھا۔ میرے دوستو، آج ہمارے ملک میں جو غارت گری کا طوفان آیا ہوا ہے، بینکوں میں، ہسپتالوں میں اور آفسوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ اور عام شاہراہوں پر جو ڈاکے ہو رہے ہیں، ہم سوچیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نوجوانوں نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ کہ کسی کنجرے خانی سے، کسی بدماش ڈاکو سے انہوں نے سیکھا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے یہ سب کچھ اپنی امی اور اپنی ابو کے پلو میں بیٹھ کر غلاظت بھرے پروگرام دیکھ کر سیکھا ہے۔ ان گندی فلموں سے ہمارے نوجوان نسل کی نہ صرف اخلاق تباہ ہو رہے ہیں بلکہ ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ان کے دیکھنے سے بینائی کمزور ہوتی ہے، دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور زیادہ دیر بیٹھنے سے نظام انہضام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد علاقے میں دیکھیے کہ جو حضرات جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو نوجوان مسلسل فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے اندر وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ حیا سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر دینداریوں والی شان باقی نہیں رہتی۔ میرے دوستو، آپ نے یہ سن لیا کہ ان فلموں اور ڈراموں سے تو ضائع تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وقت ضائع ہوتا ہے، دولت ضائع ہوتی ہے، شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور نئی نسل ضائع ہوتی ہے، دین ضائع ہوتا ہے، آخرت ضائع ہوتی ہے۔ اگر اتنا کچھ ضائع ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔
اس میں دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ خدا را ان غلیظ فلموں سے اپنے دامن کو بچائیں، اور میں درخواست کرتا ہوں معزز والدین سے کہ خدا را اپنی اولاد کی زندگی کو گندی گندی فلمیں دکھا کر اپنی اولاد کو گندی گندی فلمیں دکھا کر تباہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔